اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیت الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور خصوصی طور پر ریسنگ پجن کا شوق کرنے والے جتنے بھی اہل شوق پاکستان سے ہیں، بیرون ممالک ہیں، ان کی خدمت میں سرزمین کوئٹہ سے سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آپ دوستوں کے نالج میں ہے کہ میں کوئٹہ سے ایک تنظیم نے ریسنگ پجن کے حوالے سے ان کی بڑی گراں قدر خدمات بھی ہیں، اور انہی کی خصوصی دعوت پہ میری مراد BPRC یہ بلوچستان پجنگ ریسنگ کلب، جس کی سرپرستی سید احمد ولی شاہ صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تقریباً 50 کے قریب ممبران جو ہیں کوئٹہ سے وہ ان کے ساتھ شوق کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں انہی کی خصوصی دعوت پہ یہاں آیا، بڑا پیار ملا ان سے، انہوں نے اپنی بڑی مصروفیات کے باوجود مجھے ٹائم دیا، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ تو دوستو، اسپیسیفائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرا جو وزٹ تھا وہ خصوصی طور پہ ریسنگ پجن کے حوالے سے، اسے کلوز کریں ذرا۔ میرے ہاتھ میں بھی آپ جو کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ ریسنگ پجن ہے۔ تو دوستو، کوئٹہ میں گزشتہ چند سالوں سے ریسنگ پجن کا جو شوق ہے یہ بڑی تیزی سے پھل پھول رہا ہے، اور بیسیکلی جو میرا نالج ہے یا جو معلومات ہمیں یہاں سے ملی بلوچستان کوئٹہ سے، کہ بیسیکلی ان لوگوں کا شوق جو تھا وہ ٹکڑی والے کبوتروں کا شوق تھا۔ اس شوق سے یہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، یہ لوگ اس شوق کی طرف، ریسنگ پجن کے شوق کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں دوستو، آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں مینگل فیملی کے سپورٹ، میری مراد الطاف گل مینگل، جو کہ الطاف لافٹ کے نام سے کوئٹہ سے ریسنگ پجن کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں مینگل برادران کا، اور خصوصی طور پہ ان کے کزن عمر مجید مینگل، ان کے بھائیوں کا، ان کے بچوں کا، تمام مینگل فیملی کا۔ اگر میں کلات سے بات کروں تو عبد الباسط مینگل، اس طرح ان کے بھائی عبدالستار، عبد المالک، محمد آصف اور امان اللہ کلاٹی، تمام دوستوں نے بڑا پیار دیا۔ تو دوستو، مینگل فیملی کے یہ ان کا اپنا ایک موروثی سلسلہ تھا کبوتر پروری کا، ٹکڑی والے کبوتروں کا۔ تو ابھی تقریباً انہوں نے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے انہوں نے اپنا ریسنگ پجن کا شوق شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ گول بھی اچیو کیا ہے، اور سول انجینئرنگ انہوں نے کی ہے۔ تو آئیے دوستو، آپ کو کوئٹہ سے ریسنگ پجن کے نوجوان بڑے سمجھدار، میری آخری ریکارڈ ان سے گفتگو ہوئی تو بڑا مزہ آیا، اور میرا دل بھی یہ کیا کہ ایسے اچھے، ہونہار، سمجھدار اور پڑھے لکھے کھلاڑی سے آپ کی ملاقات کی کرائی جائے۔ الطاف بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ پہلے تو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میرے دوستوں کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اچھا، تو الطاف بھائی اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کیسے یہ سفر کبوتر پروری کا کس طرح، ذرا تھوڑا سا مختصراً تفصیل ذرا۔ اصل میں ٹولی والے کبوتروں سے میں یہاں آیا ہوں ریسنگ کے شوق میں۔ صحیح، تو پہلے ٹولی والوں کا شوق کرتا تھا میں۔ ٹولی ٹکڑی والے؟ جی، ٹکڑی والے، وہی جی۔ تو اس سے یہاں پہ ریسنگ پجن میں آیا ہوں۔ وہ پہلے گھر میں رکھے ہوئے تھے کسی نے؟ جی، بھائی نے رکھے ہوئے تھے کافی سالوں سے۔ اچھا، تو میں ویسے ہی چھت پہ جاتا تھا تو آج شوق پڑ گیا مجھے آہستہ آہستہ۔
تو اس سے پھر جب نیٹ پہ میں نے ریسرچ کیا ہے تو ریسنگ پجن میں نے دیکھے تو اس کا شوق مجھے پڑ گیا. کیا مطلب کیا خصوصیات نظر آئی آپ کو اس میں اصل میں اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوا ہے. بیسیکلی اس کے لیے گیجٹس بنی ہیں, دوائیاں بنی ہیں, مطلب انگریزوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے. ہمارے لوگوں نے کام کیا ہے, خود تک محدود رکھا ہے, تو اس وجہ سے وہ شوق جو ہے زیادہ پروموٹ نہیں ہوئے. اس شوق کی طرف لوگ زیادہ آ رہے ہیں. نہیں پھر وجہ کیا بنی؟ مطلب ٹکڑی والے لوگوں نے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں بھی میں گیا ہوں ریسنگ پجن کے شوق کے پیچھے جو بیسک ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ ٹکڑی والے کبوتر. تو پھر یہ کیا وجہ بنی کہ لوگ اس شوق سے اس طرح, کہ بہت قدیمی بڑا پرانا مطلب خاندانی نواب لوگ جو تھے وہ یہ چیزیں رکھتے تھے, تو کیا وجہ بنی اس کی؟ کوئی وجہ؟ اس کی وجہ اصل میں یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم مانگتا ہے. ٹکڑی والا ٹکڑی والے, جی ہاں, اسے آپ نے بہت ٹائم دینا ہے. اور اسے کبھی کبھار ہم بھوکے بھی رکھ دیتے تو وہ بھی دل میں بات تھی کہ اس جانور کو بھوکا رکھ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس کو دانہ بھی فل دینا ہے, اس کا صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ٹائم بھی بہت لمیٹڈ ٹائم دن میں نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے. مطلب 1 گھنٹہ صبح دینا پڑتا ہے اسے بس. وہ تو 3 گھنٹے اڑان کرتا ہے. جی مطلب اس کے لیے کافی ٹائم دینا بہت زیادہ. مطلب وہ شوق کرو گے تو آپ پھر لائف میں اور کسی اور چیز کو ٹائم نہیں دے سکتے. اچھا الطاف بھائی ماشاء اللہ آپ کا نالج بھی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کل سے آپ سے گفتگو بھی رہی ہے. تھینک یو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ جو پرندہ ہے, مطلب ڈنمارک کی بات کریں, جرمنی, UK, بیلجیم, نیدرلینڈ, یہ سرد علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, سبزہ ہے ان پہاڑوں پہ, تو یہ کوئٹہ کی جو کلائمیٹس ہے تو اس میں کیا یہ ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ کبوتر؟ اس میں کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی آتی ہیں یا کیا؟ جی بالکل فرق تو آتا ہے خواہ. پھر یہ ہے کہ ہم لوکل برڈ سے بھی ان کو کراس کرتے ہیں, اور اپنا یہاں پہ جو بریڈ نکلتا ہے ان کو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. وہ کبوتر کو شروع کے 4-5 دن کچھ مسئلے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کلائمیٹ ایڈجسٹ کر لیتا ہے وہ. جی ہاں, کبوتر جو ہے اپنے آپ کو جی ایڈجسٹ کر لیتا ہے وہ یہاں کا موسم. نہیں یہاں تو میرے خیال میں کوئٹہ میں تو ویسے بھی مطلب ہے پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح جو ہے موسم جو ہے نارمل ہوتا ہے, مطلب اتنی گرمی نہیں ہوتی. تو اگر میں پنجاب کی بات کروں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے بھی آپ کے اسی طرح بہت سارے فائنانسر جو ہیں وہ آپ کے شوق میں شامل ہو رہے ہیں, پشاور سے, اسلام آباد سے. تو کیا ابھی اسلام آباد میں کا تو ٹیمپریچر آپ کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ڈاؤن ورڈ پنجاب جو ہے وہاں بڑی لو چلتی ہے, بڑا سخت موسم ہوتا ہے, بالکل نمی ضرور ہوتی ہے ہوا میں, تو وہاں یہ کبوتر ایڈجسٹ کر جائیں گے پنجاب کی کلائمیٹ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ گرمی یہاں پہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ انہیں ہم ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے یہ ٹیمپریچر مطلب گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں. جیسے الیکٹرولائٹس ہو گئے, ملٹی وٹامن ہو گئے, تو گرمیوں میں یہ خوراک کی صورت میں مطلب آپ ان کی جو سلیکشن کرتے ہیں میڈیسنز, خوراک ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا. خوراک لالا جی اصل میں ہم لوگ بناتے ہیں وہ 5 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. آپ کا فیٹ ہے, اس میں پروٹین ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے. اس کے علاوہ جو 2 چیز اکثر کچھ لوگ اگنور کرتے ہیں وہ اس کے ہے آپ کا فائبر اور واٹر کانٹینٹ. شروع میں مجھے بھی یہ مسئلہ ہوا تھا, پھر احمد ولی بھائی سے میں نے ڈسکس کیا تھا, انہوں نے مجھے سمجھایا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبوتر اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بد ہضم ہو رہے ہیں, پوٹا بند ہو رہا ہے, تو وہ دانہ ان کا مکس اصل میں صحیح نہیں ہوتا. اس میں واٹر کانٹینٹ اور فائبر کانٹینٹ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنا ہے. لوگوں کو سمجھا دینا, یہ مشکل ورڈز ہیں, میرے ورڈز ہیں. واٹر کانٹینٹ اگر نارمل اس میں کہوں کہ وہ دانہ کتنا پانی سوکھتا ہے, جب کبوتر کے پوٹے میں جاتا ہے تو وہ پانی پیتا ہے, وہ دانہ کتنا پانی سوکھتا ہے. فائبر کانٹینٹ پھر اس کو ہضم کرنے میں وہ مدد کرتا ہے. جی یہ چیزیں تھوڑا لمبی وہ ہو جائیں گی, تو سمپل الفاظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کے اوپر پھر الگ سے ہی پورا میں تو یہ چلے مختصراً میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو. دوستو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آگاہی کا سفر تھا, اور ہم اس دن سے یہ جانکاری کر رہے ہیں آخر ان کا طریقہ کار کیا ہے, ان کا رہن سہن, کھانا پینا. تو کیا یہ جو دوسرے کبوتر ہیں اونچی اڑان والے یا ٹکڑی والے, ان کے جو کیجز ہوتے ہیں جن میں آپ ان کو سدھارتے ہیں, رکھتے ہیں, ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟
بالکل فرق ہوتا ہے. یہ تو ان میں زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے وینٹیلیشن کا اور صفائی کا, ہر چیز کا اس میں خیال ہوتا ہے. ان کے کڈے ہم چھوٹے بناتے تھے تو ان کا پہلے ہم ڈیزائن سوچتے ہیں, پھر ڈسکس بھی کرتے ہیں سینئروں سے اپنے گروپ کے, تو جتنا رہنمائی ان کا ملتا ہے پھر اس حساب سے ہم کڈے بناتے ہیں. کہ خاص وینٹیلیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور مچھر نہ آئے کڈوں میں, اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. مطلب یہ کھڈے جو ہیں وینٹیلیٹڈ ہوں ان کے پورے, بالکل وینٹیلیٹڈ ہونے چاہیے. جی ہاں, یہاں پھر سردی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ سردیوں میں کڈوں کو جو ہے پھر ہوا ان کا وینٹیلیشن ہم بند کر دیتے ہیں. ہاں بھائی, میں نے تو یو کے کی کچھ چند ایسی موویز, میرے ایک دوست ہیں چودھری ارشد محمود, شاید مجھے دیکھ بھی رہے ہوں, تو اکثر نا وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں. ایک دن انہوں نے ویڈیوز بھیجی کہ یہ برف میں نا اونچی اڑان, وہ برف میں کھیل رہے ہیں جس طرح پانی میں خوش ہوتے ہیں کبوتر. جی جی, یہ اصل میں وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھا ہے. وہ اصل میں آپ جتنا ٹف بنا رہے اسے, اس نے ایک حد تک ٹف بنایا ان کبوتروں کا, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس سے پہلے اس کے کتنے بیمار ہوئے, کتنے مر گئے, یا جو بھی ہے وہ کتنے مرحلوں سے گزرا ہے. تو بیسکلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نارمل ٹیمپریچر پہ, یہ ہے کہ آپ سردیوں میں اس کے لیے ہیٹر نہ لگائیں, اتنا بھی میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ ہے کہ وینٹیلیشن بند کر دیں تاکہ آواز جو ہے ٹھنڈی اندر نہ جا سکے, بس ڈائریکٹ اس کو ہوا نہ لگے, ڈائریکٹ ہوا نہ لگے. جی بس وہ, جی ہاں, اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو بڑی دوستوں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک سمندر ہے علم کے متعلق. جس وقت باتیں ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا, اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے. تو الطاف بھائی, یہ 2 سال ہو گئے ہیں آپ مطلب اس شوق کی طرف آئے ہیں, تو اس سے پہلے کوئی پارٹیسپیشن ہوئی ہے مطلب کسی ریس میں؟ الحمدللہ اس سال میں نے ریس کھیلا ہے BPRC میں, اور الحمدللہ میرا فائنل سے 2nd پوزیشن آیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی سب ریسوں میں اچھا پوزیشن آیا الحمدللہ. تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ پہلا سال تھا میرا شوق. جی جی, 2 سال ہو گئے ہیں. ویسے شوق میں کبوتر بازی میں کچھ سال ہو رہے ہیں, ریسنگ میں پہلا سال تھا میرا. ایک ہی سال آپ نے کبوتر رکھے؟ جی جی, حصہ لیا اور پوزیشن بھی. ہاں بالکل, اصل میں رہنمائی بھی تھا عبدالرؤف منگل کلات سے, آپ تو بہتر جانتے ہیں انہیں, احمد ولی بھائی ہاں BPRC سے, اور عامر مری, یہ میرے کزن والے ہیں. پھر اس کے علاوہ میں نے ریسرچ بھی کیا ہے 4-5 سالوں سے, جو ہے انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا ہوں ان کے بارے میں مختلف چیزیں, کہ مکس ان کے کیسے بنتے ہیں, کس طرح ان کو سنبھالنا ہے. تو کافی رہنمائی ملا ہے, انٹرنیٹ سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے. یہ میں سن رہا ہوں, فلاش دی آن کر رہا ہوں, فلاش آن کرو ذرا, موبائل کی فلاش آن کرو, اپنے کی کر لو. اچھا الطاف بھائی, اس میں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئٹہ سے مطلب یہ شوق جو ہے 2018 میں جب آیا, اور آج کی جو سچویشن ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے, مطلب یہ زیادہ آگے کی طرف گیا ہے. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ ریسنگ پیجن کے حوالے سے کوئٹہ سے خصوصی طور پہ؟ یہی کہ انشاءاللہ یہ شوق بہت آگے جائے گا یہاں پہ. اس کی کچھ وجوہات ہیں, اس کے گیجٹس بن رہے ہیں, باہر ملک سے آ رہے ہیں, تو زیادہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, نئے چیز اس میں بار بار آ رہے ہیں, کبوتر نئے نسل انٹروڈیوس ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو کھیل بھی اب ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہم دوری طے کر رہے ہیں اور زیادہ اسپیڈ میں. اور جی ہاں, کتنی لمبی یہاں ریس ہوئی ہے کوئٹہ سے؟ لاسٹ جب ہم نے کھیلا تھا الحمدللہ 617 GPS تھا. ہاں جی ہاں, اس سے پہلے کوئٹہ میں اتنا لمبا ریس نہیں ہوا تھا. تو دوستو یہ GPS 600 سے زیادہ ہم نے کھیلا ہے. آپ کو بتایا GPS کے حوالے سے یہ ایئر ٹو ایئر ڈسٹینس ہوتا ہے. تو آگے کس طرح مستقبل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں BPRC کا؟ کیا مستقبل ہے؟ میں سن رہا ہوں کہ ایک 1 لاکھ کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے. اس طرح میں کل کلات گیا ہوں تو وہاں سے بڑا ایک دلی تسکین ہوئی کہ اچھے جو کمزور لوگ ہیں شوق کرنے والے, انہیں پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے. تو یہ بڑا اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل, جو نئے شوقین آ رہے ہیں انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو رہا ہے
ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. یہاں کوئٹہ کے صرف نہیں, الحمدللہ پورے پاکستان سے کال آتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں لوگ. جتنا ہمیں سمجھ آتا ہے اتنا ہم سمجھاتے ہیں, جو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم سینئروں سے پوچھ کے انہیں بتا دیتے ہیں. بقایا اس کے علاوہ ون لافٹ کا آپ پوچھ رہے تھے, ون لافٹ جی ہاں ابھی پاکستان میں شروع ہوا ہے ایک ون لافٹ. یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں تاکہ لوگوں کو. ون لافٹ لالا جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے لمیٹڈ برڈز, یعنی اگر وہ کہیں گے 10 برڈز یا 4 برڈز, یہاں پہ تو 4 برڈز, تو 4 برڈز میں اپنے لافٹ سے بھیجوں گا, 4 برڈ کوئی اور بھیجے گا. اس طرح مختلف لافٹ سے وہاں کبوتر آئیں گے اور ایک ہی چھت پہ اکٹھے ہوں گے, ایک ہی چھت پہ ایک ہی طرح ان کی وہ خیال ہوگی ہر چیز. پھر ان کا ریس کروایا جائے گا وہاں سے وہی لوگ کروائیں گے جو ون لافٹ کے اونر ہے. پاکستان میں یہ کوئی ہو رہی ہے اس طرح کی کوئی تبادلہ؟ جی ابھی ہو رہی ہے بالکل پاکستان میں. کب, کون سے سیزن میں؟ ابھی انشاءاللہ نومبر سے اسٹارٹ ہوگی. جی ہاں, اسلام آباد سے. اس میں کوئی پارٹیسپیشن ہے یہاں سے کوئٹہ؟ جی الحمدللہ ہمارے کلب کے 10 سے 11 ممبر اس ٹائم تک انشاءاللہ ریڈی, اور بھی انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ ہمارے کلب سے. تو دوستو آپ نے باتیں سنی. تو خوراک کے حوالے سے ایک اور بڑا, ایک آخری اور معصومانہ سا سوال کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ میں دیکھتا ہوں کہ میں کبوتر پرور تو نہیں ہوں الطاف بھائی, مگر یہ میرا مضمون اور یہ میرا سبجیکٹ تھا جس کے حوالے سے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ اونچی اڑان والے کبوتروں کو لوگ دانا پانی بھی وہ کھلاتے ہیں, باجرہ, مکئی یا جو بھی مکس دانے وہ بناتے ہیں موسمی حوالے سے. اس کے علاوہ وہ اسپیسیفائی جس وقت آ کے کبوتروں کی ٹریننگ شروع کرتے ہیں اس میں وہ خوراک کا نظام بناتے ہیں, بادام کی خوراک بناتے ہیں, اور پھر اڑنے سے پہلے وہ اپنی متبع سازی کرتے ہیں, کوئی نسخہ سازی ہوتی ہے, اس طرح کھیل پانی اس طرح کو چلاتے ہیں. تو کیا آپ بھی ان کبوتروں کے ساتھ اسی طرح کوئی نسخہ سازی کا مرحلہ ہوتا ہے انہیں اڑانے سے پہلے, یا کیا کس طرح مینٹین کرتے ہیں؟ جی ہوتا ہے. لوگ اکثر اس بارے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو بتائیں, کچھ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس میں اصل میں یہ آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھار نشہ بھی دیتے ہیں, تو وہ اسے آسمان میں اڑنا ہوتا ہے. اسے ہوش میں رہنا ہے, جتنا آپ نے اسے ایکٹیو رکھنا ہے اور مضبوط رکھنا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے اس کے باہر سے آتے ہیں دوائیاں آتی ہیں, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروٹین والے دوائی آتے ہیں یا کچھ اور خون میں پانی کا مقدار بڑھانے والے آتے ہیں, مختلف دوائیاں. جب اب لمبی ریس کے لوگے کبوتر کو پیاس لگے گی, وہ پیاس روکنے کے لیے کچھ وہ برداشت کر لیتا ہے. جی ہاں, خوراک کا بادام کا آپ بول رہے تھے, وہ ایک خوراک ہے پروٹین اور فیٹ کا, اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں. تو وہ آپ دانے میں مکس بنا کر دے دو یا الگ سے بادام دے دو, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے ساتھ میں ہے کہ مطلب اس کو نیچرلی جو ہے اس کے نظام کو چلایا جائے, یا کہ ان کا بھی کوئی سہارا لیا جائے, جس طرح جو ڈٹرجنٹ آپ نے نام لیے امپورٹ ہو رہے ہیں آج کل, بیلجیم, ڈنمارک, جرمنی. آپ کا مطلب آپ لالا جی میں نے جو یہ 1-2 سال اگر میں نے شوق دیکھے ہیں, خود 1 سال سے کر رہا ہوں, لیکن 2 سالوں سے کزنوں کو دیکھ رہا ہوں وہ شوق کر رہے ہیں, خود بھی پڑھ رہا ہوں. اتنا میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ 250-300 تک مطلب کھیلتے ہو تو کچھ چیزوں کا استعمال کر لو, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ آپ جب جاؤ گے تو کھیل پانی آپ کو کام اتنا نہیں آئے گا. پھر کبوتر کو اپنے اسٹرانگ رکھنا ہے, زیادہ سے زیادہ جو ہم عام زبان میں ORS بولتے ہیں, نمکیات پلا کے آپ نے بھیجنا ہوتا ہے تاکہ سفر میں اس کو کوئی کمزوری نہ ہو. سفر میں کبوتر ہمیشہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ 900 کلومیٹر تک سفر کرتا ہے بائی روڈ, تو اس کی کیا حالت ہوگی. تو ORS وغیرہ یہ چیزیں اکثر لوگ ایک غلطی یہاں پہ کرتے ہیں, دانہ دے کر بیچتے ہیں کہ سفر میں اس کو بھوک نہ لگے. یہ بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں. اس دن آپ نے اس کو خالی پیٹ بیچنا ہے. اچھا جی ہاں, تاکہ سفر میں وامٹ نہ کرے. تو اس میں میں نے اس دن مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ مطلب لمبی ریسوں میں اگر کبوتر مثال کے طور پہ, اکثر ہمارے پنجاب میں اونچی اڑان والوں میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ کبوتر اگر اس اپنے مطلوبہ ٹائم کے اندر کہیں باہر بیٹھ کے یا پانی پی کے آتا ہے تو اسے وہ اس ریس سے وہ کاٹ دیتے ہیں. تو ان کا بھی سچ کوئی اس طرح اس نے کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کا کوئی نہیں ہے. نہیں ان کا بالکل نہیں ہے. رستے میں اگر لمبا ریس ہے یعنی 5 گھنٹے تک اڑانا ہے تو یہ خواہ مخواہ کہیں بیٹھ کر
پانی پی کر پھر جی ہاں اڑتے ہیں. صحیح جی بالکل. مطلب نیچرلی یہ اپنی جی ہاں وہ چیز ملتی ہے. پھر ان کا لاسٹ میں اسپیڈ کیلکولیٹ ہوتا ہے نا, تو اسپیڈ جس کا زیادہ آتا ہے وہ ونر ہوتا ہے. اچھا اس میں ونر کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ ہمارا تو جس طرح مطلب ہے ایوریج کا سلسلہ ہوتا ہے, ایوریج کاؤنٹ ہوتی ہے, تو اس کا جو آپ ٹائمنگ کے حوالے سے کس طرح رکھتے ہیں؟ اس چیز پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. اصل میں ایوریج ہونا چاہیے ہر برڈ کا. جیسے کسی کے 10 برڈ پہنچتے ہیں تو 10 کے ریکارڈ ہونے چاہیے. تو اس دن ہم کلب میٹنگ ہوا تھا تو اس بارے میں ہم نے بات کی تھی. انشاءاللہ ابھی بینزنگ کے ڈیوائسز انٹروڈیوس کرائیں گے, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہر کبوتر کا الگ سے رزلٹ آئے گا, صرف ایک ونر کا رزلٹ نہیں. یہ ہے کہ اگر کوئی کبوتر بار بار سیکنڈ آ رہا ہے اس کا نام ہی نہیں ہے. ایک بہت بڑی بات ہے اگر کوئی برڈ بار بار سیکنڈ آ رہا ہے. تو مطلب ایوریج میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پنجاب میں ایک تعداد فکس کر دی جاتی ہے بھائی کہ آپ نے 11 دن اڑانے ہیں, 11 کبوتر اڑانے ہیں, کبوتر ضائع ہو تو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو انہوں نے تو ایک ہی ریس میں مطلب پھر آپ کبوتر زیادہ کریں گے, ان کی تعداد زیادہ کریں گے ایوریج کے. اصل میں ہوتا ہے کوالیفائنگ راؤنڈ, اس میں آپ جو کبوتر ڈالیں گے وہی آگے ریس کے لیں گے جتنے بھی ہوں گے. مطلب ایک لمٹ آپ کو کلب دے گا کہ آپ نے 25 برڈز رکھنے ہیں, ان کی فیس لمیٹڈ ہے, اور اگر اس سے زیادہ آپ نے رکھنے ہیں پھر ان کا خرچہ آپ کے اوپر ہے. صحیح. جی ہاں, لیکن کوالیفائنگ راؤنڈ میں انہیں لازمی ہونا چاہیے, پھر آپ وہ برڈ آگے کھلا سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر کبوتر بیمار ہے یا ریس کے دوران زخمی بھی آتے ہیں, کبھی کبھار کمزور ہو جاتے ہیں, تو ایک ریس آپ ریسٹ بھی دے سکتے ہو, اس کا ایشو نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کلب کے حوالے سے, BPRC کے حوالے سے, تو باہر بھی کوئی کلبوں سے اس حوالے سے کوئی رابطے ہوئے یورپ میں یا بیلجیم والی سائڈ پہ, اس طرح کوئی لوگوں سے رابطے ہوئے کلبوں سے کوئی؟ اصل میں لالا جی ہمارے کلب میں احمد ولی بھائی آپ جانتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو انسان ہیں. وہ جو ہے شوق کو بہت آگے لے جا رہے ہیں. ابھی بھی باہر دبئی والوں سے ان کا رابطہ تھا, تو فرسٹ ٹائم پاکستان سے انہوں نے ایکسپورٹ کیا برڈز 1 لافٹ کے لیے. انشاءاللہ آگے کوئٹہ سے بہت سے شوقین وہاں جائیں گے. وہ بھی سنا ہے, وہ شنید ہے کہ وہ خود جو ہے کوئی انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے کوئی ڈینمارک یا اس طرح کا وہ بھی پلان. اصل میں ہمارا کوشش بھی یہی ہے نا کلب کا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس کو لے جائیں تاکہ پاکستان بھی دوسرے ملکوں سے جڑا رہے. ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم صرف باہر سے کبوتر منگوا رہے ہیں, یہاں پہ سارے شوقین, صرف میں نہیں سب. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم کوئی اچھا نسل بناتے ہیں انہی کے کبوتروں سے کراس دیتے ہیں آپس میں, وہ بیسٹ ہو سکتا ہے نکلے. یہاں پہ بیسٹ کھیل رہے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی انہیں سیل کریں کبوتر. تو یہ تب ہوگا جب ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے اور لین دین ہوگا. وہاں ہم 1 لافٹ پہ بھیجیں گے کبوتریں, وہ ہمارے کبوتروں کو جب دیکھیں گے کھیلتے ہوئے تب وہ خریدیں گے. اس طرح تو صرف پاکستان میں وہ کھیلے ہوئے کبوتر کوئی نہیں خریدے گا. تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین کوئٹہ سے اللہ کرے کہ ان دوستوں کی جو خواہشات ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچیں اور یہ اپنے گول اچیو کر سکیں. بڑی اور بھی بڑی سیل گفتگو ہو سکتی ہے دوستو, تو وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. تو آئیے یہ ایک پرندہ دیکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم نماز ظہر ادا کر کے آپ کو الطاف گولڈ مینگل ان کے ہم آپ کو کچھ چند پرندے جنہوں نے پروازوں میں حصہ لیا یا انہوں نے کس طرح ان کی کلیکشن کی تھوڑا سا آپ کو شوق کروانے کے بعد, اور پھر آج آپ دوستوں کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے اونچی اڑان والوں کے لیے کہ ایک چھت کے نیچے یہ دونوں شوق آپ کو کروائے جائیں. وہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو انشاءاللہ بعد میں دیں گے. تو الطاف بھائی یہ جو برڈز آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبوتر لے کے آئیں, مخصوص آپ یہ کبوتر لے کے آئیں کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اپنی لافٹ میں, یہ یا اس کی کوئی خوبیاں ہیں؟ اصل میں یہ کبوتر دیکھنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب فریم میں ہوتا ہے. جی ہاں, خوبصورت کبوتر ہے, ایک ماشاءاللہ کھیلے ہوئے برڈز کا بچہ بھی ہے. اس کبوتر کا آپ جسم دیکھیں, اس کا کلر دیکھیں, اور خصوصی طور پہ اکثر لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو ڈاؤن ہیڈ کی بات کرتے ہیں, اپنی انگلی کو شہادت والی انگلی کو اس طرح کر کے کرتے ہیں. اس کبوتر میں وہ خوبی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اور دوسری بات کہ کلر خوبصورت ہے اس کا. اگر آپ کلر دیکھیں, چھاپ
پھر اس طرح کندے میں جا کے آگے سفید اس کے پر ہیں، تو یہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ ویسے یہ ٹف اینڈ رف کبوتر ہوتے ہیں، یہ دیکھیں اگر آپ کو باڈی بلڈر ٹائپ آپ کو یہ کبوتر، اسی طرح اس کے سامنے اگر اونچی اڑان والا کبوتر رکھا جائے تو میرے خیال میں اس کبوتر سے 3 کبوتر وہ بنتے ہیں۔ تو اس کا کیا نام ہے، اس کو کوئی نسل جس طرح پنجاب میں دوسرے کبوتروں کو؟ جی جی، یہاں پہ اس کو ہم مکسی مینا کہتے ہیں۔ مکسی مینا؟ جی جی، اس کلر کو یہ مکسی مینا کے نام سے یہ کبوتر جو ہے یہ الطاف مینگل بھائی کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو زور کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ نماز زور کے بعد ہم آپ کو الطاف بھائی کے کچھ چند ریسنگ پجن دکھائیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، میں نے اونچی اڑان والا شوق بھی انشاءاللہ آپ کو کروانا ہے، اور یہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو دیں گے کہ ہم آپ کو کس کے کبوتر دکھا رہے ہیں۔ شاید کوئٹہ سے تو دوست دیکھ رہے ہوں گے، انہیں کوئی پتہ ہوگا، مگر اوورآل میرے خیال میں لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایک چھت پہ یہ دونوں شوق ہو رہے ہیں اور یہ دونوں بھائی ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔